بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 186، معارف القرآن جلد اول، سورت بقرہ، دوسری آیت سے لے کر 34 نمبر آیت تک۔ قرآن کی سورت بقرہ دوسری سورت ہے اور 34 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بیان کریں گے۔ ہیڈنگ ہے آج کا خلافت راستہ کے بعد۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے اور سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ پہلا سے پارہ تیسرا، اور رکوع ہے 8واں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حضور فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ خلافت راستہ کے بعد، خلافت راستہ کے بعد کچھ طواف الملوک، طواف الملوکی کا آغاز ہوا۔ مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہاں، کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے، اور جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر متظر ہو گیا اور ہر ملک ہر قوم کا علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل گئی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریہ کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلائے۔ قرآن مجید کی ارشاد، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مغربی جمہوریت اور اسلامی شورائیت میں فرق، کیا فرق ہے ان میں؟ اسمبلیاں اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد و خود مختار ہیں، محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں۔ اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب اس اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ پھر ان کے قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصولوں کے دائرہ میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے چند اہم دفعات کا ثبوت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں یہ پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، معارف القرآن۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو۔ اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبہ
رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا۔